خواجہ عثمان ہارونی سے مرید تھے، اس لیے کہ دلی ایک مرتبہ خواجہ عثمان ہارونی آئے تھے غریب نواز سے ملاقات کے لیے، شیخ خود آئے نوازنے کے لیے، اور اس وقت جو ہے وہ سلطان شمس الدین التمش نے ان کی زیارت کی اور ان سے مرید ہوا، لیکن یہ روایت زیادہ صحیح نہیں ہے۔ زیادہ صحیح روایت یہ ہے کہ وہ مرید تھے حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے، لیکن زیارت حضرت عثمان ہارونی علیہ رحمہ سے ہوئی، بلکہ حضرت عثمان ہارونی نے حکم دیا غریب نواز کو کہ تم سلطان شمس الدین التمش کے لیے کتاب لکھو جس میں قرآن، حدیث اور اقوال عارفین سے ایسا مواد جمع کرو کہ وہ سلطان کے لیے رہنما ثابت ہو، سلطان کا دل دنیا میں نہ لگے اور فکر آخرت کا اور تقوی کا جذبہ پیدا ہو اس کے دل میں۔ تو غریب نواز نے کتاب بھی غالباً دلیل العارفین کے نام سے سلطان شمس الدین التمش کے لیے لکھی تھی۔ بہرحال غریب نواز بڑے رحم دل، متقی، پرہیزگار، ان کا دن دعوت و تبلیغ میں گزرتا، لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے گزرتا، اور رات اللہ کی عبادت میں گزرتی۔ جذبہ کیا تھا ان کے دل میں مخلوق خدا کے لیے؟ ایک کسان آیا ایک مرتبہ، روتے ہوئے آیا اور کہا کہ میرا ایک چھوٹا سا کھیت ہے اجمیر میں، میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، جتنا غلہ میں نے جو ہے وہ امسال پیدا کیا ہے، بادشاہ کے کارندوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک دلی سے تم فرمان شاہی لکھا کے نہ لاؤ اس وقت تک تمہیں جو ہے وہ یہ ذخیرہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ تو حضور میں بہت چھوٹا سا انسان ہوں، غریب انسان ہوں، قصر شاہی تک میری رسائی کہاں ہے، میں کس طرح سے جو ہے وہ پہنچ سکتا ہوں اور کس طرح سے فرمان لکھا سکتا ہوں، یہ بات میرے لیے انتہائی مشکل ہے۔ چنانچہ غریب نواز سنتے ہیں اس کی فریاد، بے چین ہو جاتے ہیں، اور روایت میں ہے کہ بغیر کسی کو اطلاع دیے صرف اس کسان کو لے کر اجمیر سے دہلی آتے ہیں، قطب الدین بختیار کاکی کی خانقاہ میں آتے ہیں۔ قطب الدین بختیار کاکی نے اچانک شیخ کو دیکھا، حیرت زدہ رہ گئے، مسرت بھی ہوئی، اور پوچھا یا سیدی، یہ اچانک غیر متوقع طور پر آپ کی آمد مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ غریب نواز نے اشارہ کیا کہ اس کے کام کے لیے آیا ہوں میں، یہ دیکھو یہ کسان ہے غریب، اور اس کے اوپر یہ مصیبت آن پڑی ہے۔ جب یہ میرے پاس آیا تھا تو بہت رنجیدہ تھا، غمزدہ تھا، اور جب اس نے مجھ سے فریاد کی تو مجھے غیب سے اشارہ ملا کہ کسی کے دکھ اور درد میں شامل ہونا، کسی کے غم میں اور مصیبت میں شامل ہونا بھی عین بندگی ہے۔ غیب کا یہ اشارہ پاتے ہی اکیلے لے کر میں اسے یہاں پر چلا آیا ہوں۔ قطب الدین تم جاؤ اور التمش سے اس کا کام کروا دو۔ قطب الدین بختیار کاکی دوڑے گئے شمس الدین التمش کے پاس۔ روزانہ شمس الدین یہاں آتا اور بے شمار مرتبہ اس نے یہ درخواست کی تھی قطب الدین بختیار کاکی سے کہ آپ میرے قصر شاہی میں تشریف لائیں، ہمیں عزت بخشیں، میزبانی کا شرف عطا فرمائیں، لیکن قطب الدین بختیار کاکی نے کبھی جو ہے وہ قصر شاہی کا رخ نہیں کیا۔ لیکن آج اچانک دیکھا شمس الدین نے، التمش نے، کہ قطب الدین بختیار کاکی محل میں تشریف لائے ہیں۔ فرمایا کہ حضور کیسے آنا ہوا؟ فوراً جو ارشاد فرمایا کہ میرے شیخ اجمیر سے دلی آئے ہیں اس مقصد کے لیے، اور میں اسی لیے تمہارے پاس آیا ہوں تمہیں زحمت دینے کے لیے۔ فوراً جو ہے قلم اور دوات، قلم اور کرتاس منگایا، اور اس نے جو ہے وہ حکم نامہ لکھ دیا اس کسان کے لیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ روایت میں ہے کہ حضرت غریب نواز کے بیٹے حضرت فخر الدین کے لیے ایک بہت بڑا علاقہ بھی اس نے لکھ دیا کہ یہ ان کی کھیتی باڑی کے لیے ہوگا۔ چنانچہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی وہ فرمان نامہ لاتے ہیں، غریب نواز کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، اور غریب نواز واپس جو ہے وہ اجمیر چلے جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ غریب نواز مخلوق خدا کے کتنے خیر خواہ تھے۔ کبھی انہوں نے تکلیف نہیں دی کسی کو، کبھی اذیت نہیں پہنچائی، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ لوگ حملہ کرتے، لوگ اذیت پہنچاتے تو صرف اپنا دفاع کرتے، کبھی اپنی روحانی طاقت کے ذریعے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔
اور ایک شخص نے ایک حالات کا ستایا ہوا ایک مصیبت زدہ انسان جب ان کے پاس آتا ہے فریاد کرتا ہے تو کس طرح سے وہ بے چین ہو جاتے ہیں اور کس طرح سے فریاد رسی کے لیے اجمیر سے لے کے دہلی کا اس دور کا سفر اختیار فرماتے ہیں۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، وہ بڑے صاحب کرامت بزرگ تھے، کرامتیں ظہور میں آتی تھی۔ کیوں؟ اپنی واہوائی کے لیے نہیں، اپنی شہرت کے لیے نہیں، اپنی عزت کے لیے نہیں، اپنے مقام اور مرتبے کی نشاندہی کے لیے نہیں، لوگوں کی رشد اور ہدایت کے لیے آتی تھی۔ سمرقند میں بغداد میں جب آپ کا قیام تھا تو اس وقت آپ کا گزر ہوا، کچھ لوگ جو ہے وہ آگ کی پرستش کر رہے تھے، آتش پرست تھے۔ آپ نے انہیں سمجھایا کہ تم اس کی پوجا کیوں کرتے ہو، اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ان آتش پرستوں نے کہا کہ ہم اس آگ کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ ہمیں نہ جلائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تمہیں معلوم نہیں، تم اس حقیقت سے نابلد ہو، اس کی عبادت کرنے سے یہ تمہیں قیامت کے دن بچا سکے، یہ غلط بات ہے۔ اگر تم اس آگ کی اذیتوں سے بچنا چاہتے ہو تو اس دین کو قبول کر لو، اس اللہ کی عبادت کرو جس اللہ کی عبادت میں کرتا ہوں اور جس دین کی دعوت میں دے رہا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا بتاؤ کتنے سالوں سے تم اس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے آبا و اجداد بھی اسی آگ کی پرستش کرتے رہے ہیں۔ کہا کیا ایسا ممکن ہے کہ تم اس میں اپنا ہاتھ ڈالو تو تمہیں نہ جلائے؟ اس لیے کہ بہت دنوں سے تم اس کو معبود سمجھ کے عبادت کر رہے ہو، یہ تمہیں نہ جلائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم چاہے ہزاروں سال اس کی عبادت کر لیں لیکن اگر ہم اس میں ہاتھ ڈالیں گے تو ہمارا ہاتھ جل جائے گا۔ آپ نے اپنی جوتی اٹھائی، اس میں ڈال دی، بہت دیر تک ان سے باتیں کرتے رہے اور پھر ہاتھ ڈالا آگ میں اور یوں جوتی کو نکالا تو نہ آگ کا اثر ہاتھ پر تھا نہ جوتی پر تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جتنے آتش پرست تھے سب نے غریب نواز کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ تو کرامت اس لیے دکھائی جاتی ہے کہ لوگ مخلوق خدا کو ہدایت نصیب ہو، ایمان کی دولت نصیب ہو۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، وہ ایسے صاحب کرامت تھے، ایسے اللہ والے تھے کہ سمرقند میں جس دوران ان کا قیام تھا، جس زمانے میں شیخ ابو اللیث کی مسجد میں ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ اس مسجد کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہے، اس مسجد کا رخ، اب غریب نواز اس میں نماز پڑھ رہے ہیں، صاحب کشف ہیں، شیخ ابو اللیث اس میں نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ علم استرلاب کا ماہر اپنے علم کی بنیاد پر یہ کہا کرتا تھا کہ اس کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف نہیں ہے۔ ایک مرتبہ غریب نواز کے پاس آیا، بحث کرنے لگا، آپ نے فرمایا کہ اس کا رخ صحیح ہے قبلے کی طرف، نہیں مانتا تھا، بڑی بحث کرنے لگا، رد و قط کرنے لگا۔ آپ نے پیچھے سے اس کی گردن پکڑی اور فرمایا دیکھ، محراب کی طرف اشارہ کیا، دیکھ کعبہ دکھتا یا نہیں؟ جیسے ہی اس نے نظر اٹھائی تو پورا مکہ شہر بھی نظر آ رہا تھا اور کعبہ بھی اسی رخ پر نظر آ رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غریب نواز کانفرنس، مجاہد سنیت۔ اسے ہدایت نصیب ہوئی، اس نے فوراً توبہ کی اور کہا کہ حضور معاف کرنا، میں ہی غلطی پر تھا۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اللہ والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے اوپر ایک مصیبت آ گئی۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے پاس سلطان شمس الدین التمش آیا، غالباً عصر کے بعد کا وقت تھا۔ شیخ التمش کا ہاتھ پکڑ کے تفریح کر رہے تھے، ایک عورت آئی، فاحشہ عورت، اور اس نے شمس الدین سے کہا کہ آپ میرا نکاح کرا دیجئے، میں بڑی مصیبت میں ہوں، عذاب میں ہوں۔ التمش نے کہا کہ نکاح تو تمہارا کروا دیا جائے گا، لیکن جس عذاب کی طرف تم اشارہ کر رہی ہے وہ کیا ہے؟ کس نے تمہارے اوپر عذاب ڈال دیا؟ تو اس بدکار عورت، فاحشہ عورت نے قطب الدین بختیار کاکی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس نے، اور کہا کہ میرے پیٹ میں حمل ہے، بچہ ہے، یہ اسی کا ہے جو بڑا متقی اور پرہیزگار بنتا ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہائے ہائے۔ سلطان شمس الدین التمش کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی۔ اچانک دیکھا کہ غریب نواز بڑے جلال میں روحانی طور پر وہاں جلوہ گر ہو گئے ہیں۔ فرمایا قطب الدین کیوں رو رہے ہو؟
کچھ نہ کہہ سکے، روتے ہی رہے۔ غریب نواز کو تو سب کچھ خبر تھی۔ وہ اجمیر سے اپنی روحانی طاقت کی بنیاد پر، روحانی تصرف کی بنیاد پر